السلام علیکم جی عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک سلیکا کوارٹز کی مائن کا وزٹ کروائیں گے، اور یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ سلیکا کوارٹز کی مائننگ کے لیے کون کون سی مشینری چاہیے ہوتی ہے، اور سلیکا کوارٹز کے ڈپازٹس پاکستان میں کہاں کہاں پہ ہیں۔ ہم آپ کو ایک لائف پروجیکٹ بھی وزٹ کروائیں گے، دکھائیں گے۔ یہ مائننگ کا ایک میگا پروجیکٹ ہے، لارج اسکیل کے اوپر یہ اس پروجیکٹ کے اوپر واقع ہے۔ نارملی پاکستان میں جو سلیکا کوارٹز کے ڈپازٹس پائے جاتے ہیں وہ بنیر میں ہیں، مومند میں ہیں، باجوڑ میں ہیں، ملاکنڈ میں ہیں، اس کے بعد سوات میں ہیں، مانسہرہ میں ہیں، اور چاگی کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ایریاز ہیں جہاں پہ سلیکا کوارٹز کے ڈپازٹس پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت میں بھی ہیں، شانگلہ میں بھی ہیں، جی بی میں بھی ہیں، چترال میں ہیں، لیکن وہ ایریاز چونکہ دور ہوتے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس وقت اکنامیکل وائبل نہیں ہوگا، تو جو مین پوٹینشیل ایریاز ہیں وہ مانسہرہ ہے، بنیر ہے، مومند ہے، باجوڑ ہے، سوات ہے۔ یہ علاقےز ہیں جہاں پہ سلیکا کوارٹز کے ڈپازٹس ہیں اور مائننگ ہو رہی ہے۔ اس کی مائننگ کے لیے فرسٹ آف آل ہمیں ایک پہلے نمبر پہ تو ڈیفینیٹلی وہ لیز ہونی چاہیے، چاہے آپ کی اپنی لیز ہے یا کسی لیز ہولڈر کی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے جے وی کیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایکسیویٹر چاہیے۔ ایکسیویٹر کے ذریعے سے آپ راستہ بھی بنائیں گے، کوئری کو اوپن بھی کریں گے، اور اس کے اوپر ہیمر کے ذریعے سے کام بھی کر سکتے ہیں۔ دین پھر جب آپ نے پروڈکشن انکریز کرنی ہے تو آپ کو ایک کمپریسر چاہیے ہوگا، ایک کمپریسر اور ڈرل مشین چاہیے ہوگی، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ڈرل ہول کر کے آپ بلاسٹنگ کر سکیں۔ اگر آپ وہ نہیں بھی ہے تو جسٹ ہیمر کے ذریعے سے بھی اس کی پروڈکشن آپ کر سکتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پروڈکشن زیادہ کرنی پڑے گی۔ جسٹ ہیمرنگ سے پروڈکشن کرتے ہیں تو آپ کی کاسٹ زیادہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو ایک ڈرل مشین اور ایک کمپریسر چاہیے اور ایک ایکسیویٹر چاہیے، جس کی ذریعے سے آپ اپنا یہ بزنس یا مائننگ کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور گریجولی جوں جوں آپ اس کی پروڈکشن بڑھائیں گے یا بڑھانا چاہیں گے تو آپ یہ مشین ایڈ کرتے جائیں گے۔ ایک مشین ایڈ کر لیں، دو کر لیں، تین کر لیں، ایز پر یور ریکوائرمنٹ اینڈ دا کیپیسٹی آف دا پروجیکٹ۔ اس مائن کی، اس ڈپازٹ کی کیپیسٹی کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے نمبر آف مشینز اور مین پاور کو بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، نارملی 8 گھنٹے ایک مشین کام کرتی ہے، اور اس کا جو ایریا آف ورکنگ ہے وہ بھی تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30-40 فٹ کے ایریے میں، 50 فٹ کے ایریے میں ایک مشین بڑی آسانی کے ساتھ کام کرتی ہے، اور اس کا ایریا بڑھتا بھی جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی مائن کے اندر 2 مختلف پوائنٹس ہیں، 3 پوائنٹس ہیں، اور ان کے درمیان میں ڈسٹینس ہے، تو ظاہر ہے آپ مشین کو کرالنگ کر کے لے کر جائیں گے تو مشین کی لائف بھی کم ہوتی ہے، ورکنگ ایفیشنسی بھی کم ہوتی ہے، اور آپ کی کاسٹ بھی بڑھتی ہے۔ تو اگر 2 پوائنٹس کے درمیان میں فاصلہ زیادہ ہے تو پھر آپ کو مشین ایڈ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ کوارٹز کے ڈپازٹ نارملی ہائٹس کے اوپر ہیں، بلندی پر ہیں، وہاں سے پھر آپ مائننگ کر کے اس کو چھوٹی گاڑی کے ذریعے سے، ڈیانا کے ذریعے سے کسی لوڈنگ پوائنٹ پر لائیں گے، اور لوڈنگ پوائنٹ پہ لا کے آپ اس کی آنورڈ ٹرانسپورٹیشن کریں گے۔ جو خریدار آپ سے لے کر جاتے ہیں، مردان لے جاتے ہیں، اسلام آباد لے کر جاتے ہیں، یا کراچی لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر جا کے اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے، اور ڈریسنگ کر کے اس کو آپ ڈسپیچ کرتے ہیں، پیک کر کے نیشنل کسی ادارے کو دینا ہے، یا انٹرنیشنل یا آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کا ایک مائننگ سے لے کے اور کیا کہتے ہیں سپلائی چین بنتی ہے، اس کی ڈریسنگ ہے اور اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ریگولر آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔
السلام علیکم.